الصلاة خير من النوم۔ ساتھیوں، اگر آپ دنیا کے ایک ایک چیز پر غور کرنا شروع کر دیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا معجزہ چھپا ہوا ہے۔ کوئی بھی چیز بنا مطلب کے نہیں ہے۔ ساتھیوں، اسی طرح قرآن میں اونٹ کا ذکر ملتا ہے اور اس کی معجزاتی خصوصیات کا بھی۔ آج کی اس ویڈیو میں اس پر بات کریں گے اور آپ کو دبئی میں ایک ایسے حیران کن اونٹ کے بچے کی پیدائش کا بتائیں گے کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ سن کر آپ لوگ بھی یقین نہیں کریں گے، مگر ساتھیوں یہ سچ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کون سی 4 دعائیں کی جنہیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے؟ یہ تمام تر جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہوگا، اور ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی اسی طرح کی روز کی ویڈیو ان تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آئیے دوستو، آغاز کرتے ہیں آج کی اس دلچسپ ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، دبئی میں دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے طریقے سے اونٹنی نے بچے کو جنم دیا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ساتھیوں، منتظمین سے انسانی بچے کی پیدائش کا سلسلہ تو پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، لیکن دبئی میں پہلی بار منجمد پمپ سے اونٹ کا بچہ بھی پیدا کر دیا گیا۔ اس نئی تکنیک کے استعمال میں دبئی پرائیویٹ کے کیمل برائڈنگ سینٹر میں پیدا ہونے والی ننھی اونٹنی کا نام بنت شاہین رکھا گیا۔ اس کی پیدائش شاہین نامی مشہور اونٹنی کے پمپ سے ہوئی جو اونٹوں کی دوڑ کے دوران اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس مشہور اونٹ کے اس پمپ کو 196 ڈگری سیلسیس پر منتظمین رکھا گیا تھا، اور یہ اس پمپ گزشتہ 1 سال سے جائز عرصے سے منتظمیت حالات میں محفوظ تھا۔ گلف نیوز کے مطابق بنت شاہین کی ڈیلیوری نارمل تھی اور پیدائش کے وقت اس کا وزن 30 کلو گرام تھا۔ اس کی صحت اچھی ہے اور قد 3 فٹ سے کچھ زائد ہے، اور منجمد پمپ سے اونٹ کے بچے کی پیدائش پر دیگر سائنسدانوں کے علاوہ ڈاکٹر مشتاق احمد نے بھی کام کیا، جن کا کہنا تھا کہ نو مولود اونٹنی کے جسمانی خد و خال اور عمومی صحت اطمینان بخش ہے۔ اور ساتھیوں، منجمد پمپ سے اونٹ کا بچہ پیدا کرنے کا یوں تربا دبئی پرائیویٹ کیمل برائڈنگ سینٹر نے کیا، جو کہ دبئی کے نائب امیر وزیر خارجہ شیخ حمدان بن راشد المخدوم کی ملکیت ہے۔ اس تکنیک پر ابتدائی کام کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز پاکستان کے بڑے حقیقتوں اداروں نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر میں کیا گیا تھا، جس کے بعد دوسرے مرحلے نے یہ پروجیکٹ 2015 میں دبئی منتقل کر دیا گیا۔ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی اس معجزے پر تحقیق کی جا رہی ہے، لیکن دبئی کے پروجیکٹ جیسی کامیابی تاحال کہیں اور حاصل نہیں ہو سکی۔ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو ایسا حیرت انگیز اور اتنا فرما بردار بنایا ہے کہ چوہیاں بھی اس کی رسی پکڑیں تو وہ چل پڑے۔ اونٹ ایک ایسا صحرائی جانور ہے جو 1 مہینے سے زیادہ بغیر پانی پیے جنگل میں رہ سکتا ہے۔ اس کی پشت پر اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے اور بستر وغیرہ کے ساتھ یوں سفر کا لطف اٹھاتا ہے جیسے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہو۔ میرے ساتھیوں، اونٹ کا کوہان چربی سے بنتا ہے جو علاق و خوراک نہ ملنے کی صورت میں غذا فراہم کرتا ہے۔ اس قدرتی نظام کے ساتھ یہ 3 ہفتے تک پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، مگر اتنے عرصے میں اس کا وزن 33% کم ہو جاتا ہے، اور اس کے برعکس انسان کو اگر غذا اور پانی نہ ملے تو وہ اپنا 3% وزن کھونے کے ساتھ 36 گھنٹے میں موت کے منہ میں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس عرصے میں اس کا سارا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یوسف میں بغیر کسی عنوان سے بھی اونٹ کا تذکرہ موجود ہے، جو حضرت یوسف کے قصے اور باپ برداری کے تعلق سے ہے۔ ایک دن سمود نامی قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے بڑی عجیب و غریب فرمائش کی کہ ہمیں معجزہ ایسا دکھائیں کہ ان کے سامنے والی چٹانوں سے
ایک اونٹنی نمودار ہو اور اس وقت ایک بچے کو بھی جنم دے دے۔ لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی، اللہ نے خوبصورت جسم والی اونٹنی کو بھی بھیجا جس نے سب کے سامنے ایک خوبصورت سا بچہ بھی عطا کیا۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا رد نہیں کی کہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ نظر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو اونٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے فرمایا، تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت لگائی تو اسے بھوکا رکھتا ہے۔ میرے دوستو، اونٹ کی جلد اون جیسے گھنے گنوچے دار بالوں سے بنتی ہے جو اس جانور کو سخت سردی اور جلا دینے والی گرمی سے محفوظ رکھتی ہے اور اسے پانی کی کمی سے ضرور بچاتی ہے۔ سعودی عرب اور شمالی افریقہ کا اونٹ اپنے جسم کے درجہ حرارت کو 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھا دیتا ہے۔ اپنی اس خصوصیات کی بنا پر اونٹ ایشیا کی گرمی میں زیادہ گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور سردی کے موسم میں بھی اونٹ اپنے آپ کو کافیت تک محسوس رکھتا ہے۔ قدرت نے ساتھیوں اونٹ کی پلکوں میں ایسا نظام رکھا کہ جیسے اسے خطرے کا پتہ چلتا ہے تو خود بخود اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تاکہ مٹی کے ذرات اس کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اونٹ کی لمبی لمبی گردن پتوں کو خوراک بنانے کے لیے زمین سے 3 میٹر بلندی تک پہنچ جاتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اونٹ کانٹے دار پودوں کو بھی بڑے مزے سے کھاتا ہے اور اسے ہضم کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ اس کی زبان کی مضبوطی خاردار چیزوں کو چبانے اور ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ساتھیوں، اب آپ کو بتاتے ہیں اس اونٹ کے بارے میں جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 دعائیں کی۔ ساتھیوں، دنیا کی سب سے مہربان ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ جانوروں کی دل زوئی بھی فرماتے اور انہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہ ایمان افروز معجزہ بھی ایک ایسے بوڑھے اونٹ سے منسوب ہے جو اپنے مالک کی شر پسندی سے عاجز آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ گیا تو اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جان بچائی، جس پر اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 دعائیں فرمائی، لیکن ان میں سے ایک دعا ایسی تھی جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے تو صحابہ کرام تڑپ اٹھے کہ ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک سے آنسو بہ نکلے ہیں۔ ابن ماجہ نے ان حدیث مبارکہ کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر ایسے کیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ضرور ملے گی۔ بے شک جو ہمارے پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دیتا ہے اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالک نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استقصاص کیا۔ ہم ابھی باہم اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ حضور نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بہت ہی بری ہے۔
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کئی سالوں تک پلا بڑھا موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف کوچ کرتے، پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے، اب جب کہ یہ اس خاص تحالی کی عمر کو پہنچ گیا تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ یہ بات اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھی خدمت گزار کی اس کے مالک کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی داد رسی نہیں کی، اور میں تم سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دل سے رحمت نکال لی ہے اور اسے مومنوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا اے اونٹ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ ہم عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی مکرم اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ دشمنوں کے خون سے آپ کی امت کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی، تو اس نے پہلی 3 تو قبول فرما لی لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی یہ میری یہ امت آپس میں تلوار زری سے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم میں اسے لکھ چکا ہے۔ پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔